پانچویں نقلی دلیل لکھی از جنات۔ مکے والوں تم نہیں مانتے، جنات جیسی شریر مخلوق بھی مسئلہ توحید مان گئی ہے۔ یہ دعویٰ منوانے کے لیے جنات کی نقل پیش کی جا رہی ہے، جنات سے دلیل دی جا رہی ہے۔ کھولیں سورۃ الجن 29واں پارہ، صفحہ ہے 519 519، پہلی سطر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ جن بھی مسئلہ مان گئے، یہ نقلی دلیل ہے، نقل پیش کی جا رہی ہے جنات سے۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی الی، وحی کی گئی ہے میری طرف۔ کون سی بات؟ یہ بات وحی کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، وادی نخلہ میں آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، جنات کی ایک جماعت آ گئی۔ انہوں نے قرآن پاک سنا اور قرآن سن کر شرک سے توبہ کر کے انہوں نے مسئلہ توحید کو مان لیا۔ مکے والوں تم انکار کر رہے ہو، جنات بھی مسئلہ توحید مان گئے ہیں۔ استمع نفر من الجن، بڑی توجہ کے ساتھ سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے، جنوں کی ایک جماعت نے بڑی توجہ سے سنا۔ فقالو، پس کہنے لگے اپنی قوم میں جا کر۔ عجیب بات یہ ہے، ساتھی میری طرف دیکھیں نا، جنوں نے جب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، آپ کو نہیں ملے، چلے گئے، اور خالی چلے نہیں گئے، ایمان قبول کر کے اپنی قوم میں جا کر مسئلہ توحید سنانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد تو کئی دفعہ آئے، لیکن یہ پہلی جو ان کی حاضری تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فقالو، اپنی قوم میں جا کر جنات کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً سنا ہے ہم نے قرآن عجباً بے مثال۔ عجب اس کو کہتے ہیں جس کی نظیر اور مثال کائنات میں نہ ہو۔ عجیباً کی جگہ عجباً مبالغے کا صیغہ، بہت بے مثال قرآن ہم نے سنا ہے۔ یہدی الی الرشد، رہنمائی کرتا ہے قرآن بھلائی کی طرف۔ فآمنا بہ، پس ہم ایمان لے آئے اس قرآن کے ساتھ۔ ولن نشرک بربنا احدا، ہم ہرگز نہیں شریک بنائیں گے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو۔ اب یہ تو میں نے سادی بات کی ہے، علماء کی محفل ہوتی نا تو پھر میں اور جملہ عرض کرتا۔ اب ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں، جو ساتھی احباب ہے نا ذوق والے، وہ ذرا غور کریں، پھر میں منع کروں۔ لن نشرک بربنا احدا، ہم ہرگز نہیں شریک کریں گے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو۔ ساتھی ذرا آیت کو دیکھیں، میں چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آسان بات کروں۔ آیت کو دیکھیے گا، لن نشرک بربنا، ہم ہرگز نہیں شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ اب علمی انداز میں، جو علمی انداز ہوتا ہے، علمی انداز میں بے ربنا یہ علت ہے، علت کہتے ہیں وجہ کو۔ یہ بے ربنا وجہ بیان ہو رہی ہے۔ میری طرف دیکھیں نا، آپ کو آسان جملہ سناؤں، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بے ربنا یہ شرک نہ کرنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں، بے ربنا، بھائی سہیب غور کرے، بڑی عجیب گل ہے، بے ربنا شرک نہ کرنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ یہ علمی انداز ہے۔ کیا مطلب؟ رب ہمارا اللہ ہے تو پھر لن نشرک، ہم رب کے ساتھ شریک وہ کسی کو نہیں کریں گے۔ رب صرف اللہ، تو شریکوں سے پاک بھی صرف اللہ۔ یہ ہے بے ربنا، علت بیان ہو رہی ہے۔ جب رب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر لا شریک بھی صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، پھر میں ترجمہ کروں اور جملہ سناتا ہوں۔ لن نشرک بربنا احدا،
یہ لن نشرک بربنا احدا ایک شبے کا جواب ہے، ایک سوال کا جواب ہے۔ کیا مطلب؟ جو شرک سے توبہ کرے گا اس کا قرآن پر ایمان ہوگا۔ میری بات پر غور کریں، جس جنات نے کیا کہا؟ فآمنا بہی، ہم قرآن پر ایمان لے آئے۔ آیت کو دیکھیں نا جی دوست، فآمنا بہی، ہم قرآن پر ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم رب کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کریں گے۔ تو کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ جس کا قرآن پر ایمان ہوگا وہ شرک نہیں کرے گا، جو شرک کر رہا ہے اس کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ دوستوں نے میرے جملے پر غور بھی کیا کہ نہیں؟ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، اب شرک نہیں کریں گے ہم۔ کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ جو قرآن پر سچا ایمان لاتا ہے وہ شرک نہیں کرتا، اور جو شرک کر رہا ہے اس کا قرآن پر سچا ایمان ہی نہیں ہے۔ جنات بھی یہ مسئلہ مان گئے، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی از جنات۔